الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. محترم حضرات، کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں وہ فدیہ دیتے ہیں. کل کے درس میں ہم نے قضا کے بارے میں سنا، روزوں کی قضا کیسے ہوتی ہے. آج کا یہ درس ہمارا فدیے کے بارے میں ہے. فدیہ دینے کے بارے میں ہم لوگ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فدیہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کرتے آ رہے ہیں. یا تو احساس نہیں ہے یا تو علم نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 184، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عورت جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے، والشیخ الکبیر، بہت بوڑھا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جسے ہم کھوسٹ بوڑھا کہتے ہیں، والمرأة العجوز، بوڑھی عورت، والمریض مرضا مزمنا لا یرجى برؤه، ایسا ہی وہ بیمار آدمی جو ایسی بیماری میں ہے جو کبھی شفا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں. شوگر ہے، یہ ایک بار آ گیا تو جانے کا نام نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں. تو یہ سارے لوگ فدیہ دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، قضا نہیں کریں گے، فدیہ دیں گے. فدیہ دیں گے تو پہلی چیز اس میں بتایا کہ یہ جو فدیہ دیں گے کب دیں گے. الاطعام یکون فی الایام التي افطر فیہا او بعدها. فدیہ اس وقت دیں گے جب آپ روزہ چھوڑیں گے. ہم لوگ اس میں میجر مسٹیک کیا کرتے ہیں، رمضان کے شروع میں فدیہ دے دیتے، سارے مہینے کا فدیہ کسی غریب کو بلا کے پورے مہینہ بھر کے پیسے دے آتے. تمہیں روزہ چھوڑے چ نہیں، فدیہ کون سا دیتے؟ فدیہ کب دینا ہے؟ جس دن آپ روزہ چھوڑے ہیں، گھر میں کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں، حاملہ عورت ہے، اس دن دینا ہے، یا رمضان کے آخر میں دینا ہے، یا رمضان کی سٹارٹنگ میں جو دے دیتے ہیں. کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ فدیہ نہیں ہے. وَلَا يُطْعِمْ قَبْلَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ الْوُجُوبِ إِلَّا بِمَجِيءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. آپ پر فدیہ اس وقت لازم ہے جب آپ روزہ چھوڑیں. آپ چھوڑنے سے پہلے ہی سارے مہینے کا پہلے بلا کے دیتے ہیں، کہا کہ نہیں ہوگا. فَيَجُوزُ أَن يَجْعَلَهُ كُلَّهُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، اینڈ آف منتھ رمضان آپ پورے مہینے کا فدیہ دے دیں گے، یہ جائز ویلڈ چلے گا. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَفْطَرَ رَمَضَانَ عِنْدَ كِبْرِهِ فَأَطْعَمَ 30 مِسْكِينًا فِي آخِرِ يَوْمٍ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے بہت بوڑھے ہو گئے، رمضان کے روزے انہوں نے چھوڑے. رمضان کے آخر میں 30 غریبوں کو گھر بلایا، کھانا کھلایا، ان کا فدیہ ہو گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ غریب کو گھر نہیں بلا سکتے ہیں، 30 غریب آج ملنا بڑا مشکل ہے. پروفیشنل بھکاری مل جائیں گے لیکن جو محتاج ہیں وہ نہیں ملیں گے. آپ لوگ بھی کھانا دینا ہے تو کیا کرتے ہیں، کسی مسجد کے پاس جاتے، مسجد کے پاس انہوں بھی پوچھتے چکن کی مٹن کی. بولو فقیر بھی آج کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے چکن بریانی مٹن بریانی. سبحان اللہ، یہ فقیر نہیں ہو سکتا. فقیر وہ ہے جو بھوکا ہے، جسے کھانے کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں آدمی 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جیسے انہوں نے کھلایا. اختلف العلماء، یہ تو ایک بات ہوئی کہ آپ مہینے کے آخر میں فدیہ کا کھانا دیں گے، فدیہ کا یہ دیں گے. کتنا دیں گے؟ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا، اختلف العلماء فی مقدار الاطعام. یہ جو فدیہ کا جو کوانٹٹی ہے، کتنا فدیہ دینا ہے، اس میں اسکالرز کا، علماء کا اختلاف ہے. اس لیے کہ قرآن میں نہیں اتاج دینا، 1.5 کلو دینا، 2 کلو دینا، 1.25 کلو دینا، ایسا کیا بھی قرآن میں نہیں ہے، اور حدیث میں اس کی شرح بھی نہیں ہے.
وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَنِصْ دَلِيلٌ عَلَى مِقْدَارِهِ، کتنا کوانٹٹی دیں اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں. فَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاء أَنَّهُ مُدٌّ مِّن طَعَامٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، ایک مد جیسے پونے 2 کلو ایسا جیسے آتا ہے. الگ الگ علماء نے مد کی ایک کیا. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي، جیسے کہتے ہیں وَقِيلَ نِصْفُ سَاعَةٍ قِيَاسًا عَلَى فِدْيَةٍ مَحْظُورَاتٍ لِحَرَام. تو میں نے جیسے بتایا کہ بعض لوگوں نے فدیہ 2 کلو بولا، کسی نے 1.5 کلو بولا ہے. آپ اپنے حساب سے جیسے چاہے ایک دن کا 2 کلو کے حساب سے آپ نکال سکتے ہیں. اکثر علماء نے 1.5 کلو بولا ہے یا 2 کلو آپ نکال سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کعب بن عجرہ نے سوال کیا تھا، یا تو انہوں نے بال نکال دیے تھے. کہا انسک نسیکتن او صم 3 ایام، کہا کہ یا تو تم جانور قربان کرو یا 3 روزے رکھو. او اطعم 3 آصع ل6 مساکین، یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو کوانٹیٹی یا تو 1.5 کلو کی ہوگی یا تو 2 کلو کی ہوگی، آپ ہر مسکین کو دے سکتے ہیں. اب ایک سوال ایک صاحب نے کیا 2 کلو ایک مسکین کھاتا کیا؟ 2 کلو میں تو ہم 15 آدمی کھا لیتے ہیں. کہا کہ 2 کلو آپ کوئی بھی بنائیں، جیسے آگے آئے گا کہ آپ چاول دے دیں. جیسے کہتے ہیں لم تنص الآیہ کذالک علی جنس الطعام، یہاں بولتے ہیں یا تو آپ مسکین کو گھر بلا کر کھانا کھلا دیں یا کسی مسکین کو چاول 2 کلو دے دیں ہر دن کے حساب سے. کون سا چیز دیں یہ بھی قرآن میں نہیں. چاول دیں، گیہوں دیں، آٹا دیں، روٹی دیں، یہ بھی قرآن میں نہیں. کون سا آپ دیں گے؟ وَالْأَشْبَعِ يَقُولُ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تمہیں گھر والوں کو کیا کھلاتے کہ میڈیم سے دے ڈالو. ایک دم یونٹی رائس دینے کی ضرورت نہیں، ایک دم وہ ریشن شاپ میں ملتا نا وہ بھی دینے کی ضرورت نہیں. میڈیم جو آپ اپنے گھر والوں کو چاول کھلاتے ہیں ویسا آپ غریب کو کھلا دیں. کما فی اطعام کفارۃ الیمین وما هو حال فی زکوٰۃ الفطر. تو کیا دینا ہے اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اگر کوئی 2 کلو کا پیک بناتا ہے جس میں چاول ہے، دال ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ماشاءاللہ چلے گا. 2 کلو ہونا ہے، کچھ بھی چیز آپ کریں، آٹا چاول جو بھی کر کے آپ دے دیں، کہا کہ وہ بھی چلے گا. اس کے بعد ایک اور بھی بتایا لا یشترط ان یعدد المساکین بعدد الایام، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 30 دن ہیں تو 30 فقیرہ رہنا. ایسا ہے کیا؟ 30 دن ہیں تو 30 غریب لوگوں کچھ تمہیں بانٹو، ایسا بھی نہیں. فلو اطعم نفس المسکین کل یوم اجزا، ایک ہی آدمی کو اگر آپ 30 دن کا ریشن بھی دے دیں گے چلے گا. اگر ایک ہی آدمی کو اگر آپ 30 دن کا ریشن دیتے ہیں تو وہ بھی چلے گا. وَهَذَا بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ، کفارۃ الیمین میں وہ الگ ہے. آخری چیز جو اس محفل کی جو مجھے آپ کو بتانا تھا، جس میں ہم سب کرتے ہیں لیکن علماء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لا يجوز اخراج القیمہ، آپ پیسے نہیں دے سکتے فدیے میں. روزے کی فدیے میں آپ اماؤنٹ نہیں دے سکتے. لا يجوز اخراج القیمہ لأن الآیہ نصت علی الاطعام، قرآن کی آیت کلیئر بولتی ہے کہ آپ کو راشن ہی دینا ہے، پیسے نہیں دینا ہے. فلو اخرج دراہم او دنانیر لم یجزہ ذلك علی الراجح، اگر کوئی دینار اور درہم یعنی کوئی اماؤنٹ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، لا یجزہ، وہ فدیہ کے طور پر نہیں چلے گا، اس کا فدیہ اس نے نہیں دیا. علی الراجح، راجح قول ہی ہے، گرچہ دوسرے علماء نے اس کی اجازت دی ہے لیکن قرآن کی آیت کے مطابق راجح یہی ہے کہ روزہ چھوڑنے والے یہ سارے لوگ، دودھ پلانے والی سب اور بوڑھا آدمی، بیمار آدمی، یہ سب کے سب راشن دیں گے، کھانے کی چیزیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے. یہی راجح ہے. یہ کچھ باتیں اس تعلق سے تھی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں ایسا آدمی جو دنیا سے چلا گیا اس کے اوپر روزے تھے، اس کا کیا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم میں برکت دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.